جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اتنی ایجوکیشن کی ایک سوچ اتنی نہیں تھی بچوں کی. تو بس قدرتی طور پر میں ایک ڈائریکشن مل گئی, میں نے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا, دوست تھے تو ہم نے وہاں پر ایڈمیشن لے لیا. بس چلتا رہا سلسلہ, فرسٹ ایئر کورونا کی نظر ہو گئی. اس ہمارے ساتھ یہ آ رہا تھا, ایک تو اپنی اسٹڈی ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت MD کیٹ ہو رہا تھا اس میں نہ صرف سندھ بورڈ بلکہ دوسرے جو بورڈز تھے ان کے بھی کویشچن آ رہے تھے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ جو تھا مشکلات تھی ہمارے سامنے کہ ہم کیسے اپنے بورڈ کو کمپلیٹ کریں اور پھر دوسرے بورڈز کی طرف جائیں. پڑھائی سے دل اٹھ گیا تھا, ایک فیز یہ آ گیا تھا. کیا ہوا, 1 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں لگا. کیسا تھا وہ وقت کہ جب پتہ چلا میں نے 12 سال کی اسٹڈیز کرنی اور اب جب میں نے ٹیسٹ دیا تو میں ٹیسٹ میں کچھ خاص کر نہیں سکا, وہ مومنٹ کیسا تھا؟ مومنٹ ایسا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, وہ رات کو اٹھنا, وہ امی کی محنت, وہ سب کی توقعات کہ بس ایک ہی بچہ پڑھنے کے لیے نکلا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, اور اسی فیز میں آپ نے اتنا پڑھا, اتنے آپ کے فیملی کی امیدیں تھی, آپ کے دوستوں کی, آپ کے پیرنٹس کی, ان کا ایک اعتماد تھا کہ میرا بیٹا کر لے. کیا ہوا کہ سسٹم کی وجہ سے اچھا اس وقت مجھے ایک اپنے اوپر ایک کانفیڈنس تھا کہ میں نے پڑھا صحیح ہے, اپنے سنسیئرٹی سے میں نے پڑھا ہے, یہ میرا کانفیڈنس تھا کہ اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے, میرے ایگزامس ہیں, میں نے اگر امی کو کہا کہ مجھے 5 بجے اٹھنا ہے, مجھے ریویژن کرنی ہے, پڑھنا ہے, تو امی مجھ سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں. بالکل. اور امی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں, مجھے اٹھاتی ہیں صرف مجھے جگانے کے لیے, اٹھتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ جاگی رہتی ہیں جب تک میں پڑھ رہا ہوں کہ بچے کو کسی چیز کی نیڈ نہ ہو, کوئی چیز ان کو ضرورت نہ ہو, بچوں کو خاموش کروانا کہ شور نہ کرے, یہاں پر کوئی کام نہ کرے. تو وہ امی ابو کی محنت کہ امی ابو محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے, ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے, اور پھر ایسا فیز آ گیا, پھر آپ کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت. السلام علیکم. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں نے دعوت دی ہے اپنے ایک ایسے زبردست اور ہونہار اسٹوڈنٹ کو کہ جس نے ماشاءاللہ سے ایک ایسا قدم اٹھایا اور ایک ایسا کام کیا کہ جو شاید عام لوگ اس بات کو سوچتے بھی نہیں ہیں, بلیو بھی نہیں کر پاتے. اس اسٹوڈنٹ کی سٹوری میرے لیے بہت, میں اگر دیکھوں تو بہت زیادہ دلچسپ ہے اور بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے, کیونکہ اس بچے نے انفیکٹ اپنی اسٹڈی کا آغاز جب کیا تو بڑے ہرڈلز, آبسٹیکلز تھے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر اور دیگر کرائسس بھی تھے, مگر بچے نے ہمت نہیں, اپنی ہمت کو برقرار رکھا. اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر زبردست پڑھ لیا, پھر اس کے بعد آگے ٹیسٹ کی تیاری کر لی, پھر ٹیسٹ کی تیاری میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, آج بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ سے میرا یہ بیٹا میڈیکل میں پڑھ رہا ہے اور MBBS کی بہترین تیاری کر رہا ہے. تو ابھی کیسے ہو گیا؟ ایک جگہ تو بڑی مشکل آ رہی تھی, ایجوکیشن کے بڑے معاملات مشکل میں پڑ رہے تھے, اور اب ماشاءاللہ سے ایک میڈیکل کالج میں, ایک ریپوٹیبل میڈیکل کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ سب کیسے ہوا, آئے ہم اس بارے میں جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے رب کی ذات سے کہ آپ خیریت سے ہیں, اور آپ کو کور ایپٹیوڈ سینٹر کی پوری ٹیم جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیں اپنے اس سفر کے بارے میں کہ جب آپ نے اپنی اسٹڈی کا آغاز کیا, لائک وین یو ور ان فرسٹ ایئر, تو فرسٹ ایئر میں اسٹڈی آپ نے شروع کی, ہرڈلز, آبسٹیکلز, بڑی چیزیں مشکل پیش آئی. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے رہے, پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جہاں پہ آپ کو لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ کولیپس ہو گیا, اینڈ دین یو جسٹ ری یونائٹ یور سیلف, آپ نے خود کو بڑا اسٹرینتھن کیا, اینڈ فائنلی یو گیٹ یور سکسیس. ہاؤ اٹ ہیپن, کیسے ہوئی سر؟ جب میں نے میٹرک کے بعد اسٹارٹ کیا تو سب سے پہلے جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اتنی ایجوکیشن کی ایک سوچ اتنی نہیں تھی بچوں کی. تو بس قدرتی طور پر میں ایک ڈائریکشن مل گئی, میں نے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا, دوست تھے تو ہم نے وہاں پر ایڈمیشن لے لیا. بس چلتا رہا سلسلہ, فرسٹ ایئر کورونا کی نظر ہو گیا, سیکنڈ ایئر میں ہم پڑھتے رہے, بڑی ڈسٹرب تھی اسٹڈیز, نہ کوچنگ جا سکتے تھے, یوٹیوب سے یہ تمام چیزیں چلتی رہی. ہم نے ایجوکیشن کا سلسلہ کمپلیٹ کیا. سیکنڈ ایئر میں جیسے ہی آئے تو ہم نے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیے, ایپٹیٹیوڈ انسٹیٹیوٹ میں, تاکہ ہم MCAT کی تیاری کر سکیں. وہ بھی چلتی رہی, اس میں بھی کورونا کی نظر, کچھ کلاسز ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہے, آن لائن, تو یہ تمام چیزیں اس وقت فیس ہو رہی تھی. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ آ رہا تھا, ایک تو اپنی اسٹڈی ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے تھے, اور دوسرا یہ کہ جو اس وقت MD کیٹ ہو رہا تھا اس میں نہ صرف سندھ بورڈ بلکہ دوسرے جو بورڈز تھے ان کے بھی کویشچن آ رہے تھے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ جو تھا مشکلات تھی ہمارے سامنے کہ ہم کیسے اپنے بورڈ کو کمپلیٹ کریں اور پھر دوسرے بورڈز کی طرف جائیں. سلسلہ چلتا رہا, ہم نے پڑھتے رہے, انٹر کے ایگزام ہوئے, اس میں بھی اچھے نمبر آ گئے. پھر اس کے بعد ہم نے MD کیٹ کی تیاری کی. MD کیٹ میں ہوا یوں کہ اس وقت ہمارے جو MD کیٹ کا سیشن تھا وہ آن لائن, یعنی وہ ٹیبلٹس وغیرہ پہ ہو رہا تھا, اور 62 ٹیسٹ ہوئے تھے, مطلب ایک ڈے پر نہیں ہوتا. تو مختلف اسٹوڈنٹس کے مختلف قسم کے ٹیسٹ آ رہے تھے. کسی کو PMC گورن کرا تھا, PMDC, اس وقت PMC تھا, PMC تھا, ابھی PMDC. ایگزیکٹلی. تو PMC نے تو مختلف ڈیٹس پہ مختلف ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے, اراؤنڈ 62 ٹیسٹ تھے, اور ٹیسٹ کے بارے میں یہ تھا کہ یار ٹیسٹ بڑے مختلف ہیں, ہماری توقعات کے بالکل برعکس ہیں یا چینج, ایسا نہیں, یعنی آپ پڑھو کچھ اور ٹیسٹ میں بالکل الگ سا. سر
آپ نے پڑھا سندھ بورڈ کا, کسی کو پنجاب بورڈ کا, مطلب ایکول ٹیسٹ نہیں تھا. لیکن ہم ایک سسٹم ہی ٹھیک نہیں تھا کہ آپ اگر 100 بچے ہیں وہ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سب کے ایک ہی کیلیبر پر آپ ٹیسٹ لینا. رائٹ. ایسا تو نہیں ہے کسی کو آپ فیکٹس اینڈ فگر کے کویشچن دے دیں, کسی کو آپ کانسیپٹ کے 100 کویشچن دے دیں. تو اس میں یہ ڈیفیکلٹ ان ایون ٹیسٹ تھا. تو اس پر ہم نے بس کی تو نمبر اتنے اچھے نہیں آئے. مطلب ایسے دیکھ رہا تھا کہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا. بڑے مایوس ہوئے اور پڑھائی سے دل اٹھ گیا تھا. ایک فیز یہ آ گیا تھا. کیا ہوا, 1 مہینہ ہم نے اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں لگا. کیسا تھا وہ وقت کہ جب پتہ چلا یار میں نے 12 سال کی اسٹڈیز کرنی اور اب جب میں نے ٹیسٹ دیا تو میں ٹیسٹ میں کچھ خاص کر نہیں سکا, تو وہ مومنٹ کیسا تھا؟ مومنٹ ایسا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, وہ رات کو اٹھنا, وہ امی کی محنت, وہ سب کی توقعات کہ بس ایک ہی بچہ پڑھنے کے لیے نکلا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے. اور اسی فیز میں آپ نے اتنا پڑھا, اتنے آپ کے فیملی کی امیدیں تھی, آپ کے دوستوں کی, آپ کے پیرنٹس کی, ان کا ایک اعتماد تھا کہ میرا بیٹا کر لے گا. کیا ہوا کہ سسٹم کی وجہ سے اچھا اس وقت مجھے ایک اپنے اوپر یہ کانفیڈنس تھا کہ میں نے پڑھا صحیح ہے, اپنے سنسیئرٹی سے میں نے پڑھا ہے, یہ میرے کانفیڈنس تھا. لیکن کیا ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہوئی, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, روئے بھی تھے اکیلے جا کر, بس خود کو جیسے کہ تیسے کر کے کنٹرول کر لیا. 1 مہینے سے یہ فیز چلتا رہا اور پھر میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں نے بننا ہے تو مجھے ایک اور چانس لازمی دینا ہے. باوجود اس کے کہ میں نے اچھا پڑھا, سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھا, میں خود سے مطمئن تھا کہ میں نے اچھا پڑھا ہے. لیکن کیا ہوا, ایڈمیشن نہیں ہوا سسٹم کی وجہ سے, جیسے بھی تھا. تو بس میں نے یہ ٹھان لی کہ میں نے بننا ہے ڈاکٹر, اپنی فیملی کا یہ خواب پورا کرنا ہے, اپنے امی ابو کا, اور ان کی محنت ضائع نہیں ہونے تھی. میں نے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا, دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیا. تو جو طاقت جمع کی تم نے فیل ہونے کے بعد, ٹیسٹ میں ناکام ہونے کے بعد جو طاقت جمع کی کہ دوبارہ سے مجھے ٹیسٹ کے لیے کوشش کرنی ہے, تو وہ طاقت کس چیز پر بیس کر رہی تھی؟ کیونکہ آج بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ریسنٹلی ٹیسٹ ہوا, بہت ساری باتیں اس ٹیسٹ کے بارے سے ہم نے سنی, تو بہت سارے بچے ڈس اپوائنٹڈ ہیں, بہت سارے بچے ڈی موٹیویٹڈ ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں بس اب ان کا راستہ ختم ہو گیا, راستہ بند ہو گیا, اب ان کے لیے کچھ آگے ہے نہیں. تو بس میں جاننا چاہتا ہوں وہ طاقت کس چیز پہ بیس کر رہی تھی کہ یار میں دوبارہ کروں گا اور ہمت سے کروں گا اور محنت سے کروں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا. بس یہ وہی محنت تھی سر کہ جو یعنی کہ یہ سب سے بڑی محنت میرے امی ابو کی تھی. یعنی اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے, میرے ایگزامس ہیں, میں نے اگر امی کو کہا کہ مجھے 5 بجے اٹھنا ہے, مجھے ریویژن کرنی ہے, پڑھنا ہے, تو امی مجھ سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں. بالکل. اور امی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہیں, مجھے اٹھاتی ہیں صرف مجھے جگانے کے لیے اٹھتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ جاگی رہتی ہیں جب تک میں پڑھ رہا ہوں کہ بچے کو کسی چیز کی نیڈ نہ ہو, کوئی چیز ان کو ضرورت نہ ہو, بچوں کو خاموش کروانا کہ شور نہ کرے, یہاں پر کوئی کام نہ کرے. تو وہ امی ابو کی محنت کہ امی ابو محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے, ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے. اور پھر ایسا فیز آ گیا, پھر آپ کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت. تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں, انہوں نے موٹیویشن دی, سب نے موٹیویشن دی, آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس وقت ہماری اتنی ارننگ نہیں ہو رہی تھی گھر میں, انہوں نے پرائیویٹ تک کی آفر کر دی کہ آپ پرائیویٹ میں جائیں. اور مجھے BDS میں ایڈمیشن آفر ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے MBBS کرنی ہے. ان کی یہ امید تھی, میری اپنی بھی یہ امید تھی کہ مطلب میری یہ سوچ تھی, اور میں نے کہا میں نے کرنا ہے تو صرف MBBS کرنا ہے, BDS نہیں کرنا. تو BDS کی آفر میں نے ٹھکرا دی, دوبارہ سے پڑھائی اسٹارٹ کر دی. میں نے جو انہوں نے کہا کہ سیلف پر لے لیں, سیلف پر تو آفر نہیں, پرائیویٹ پر لے لیں, لیکن میں نے وہ نہیں لی. میں نے کہا میں میرٹ پر کروں گا, اور دوبارہ میں نے ایڈمیشن لے لیا. سب نے مجھے سپورٹ کیا. تو پھر ہوا یوں, اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا, وہ مجھے جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے بچوں کے سامنے شیئر بھی کرنا ہے. وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا موسیٰ کی لائف کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور موسیٰ نے بہرحال پڑھائی شروع کر دی, دوبارہ سے پڑھنے لگا, اس نے فیصلہ کر لیا ہے دوبارہ پورا سال میں اسٹڈی کروں گا. اور پھر جو ہے نا وہ دل لگایا, پڑھنے میں دل لگایا. میں اس بات کا عینی شاہد ہوں, گواہ ہوں, پورا دل لگایا, طاقت لگائی کہ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. اینڈ دین پھر کیا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے دوبارہ سے پڑھنا اسٹارٹ کیا. مطلب انٹر کے ایگزام تو ہم نے نہیں دینے تھے, صرف MD گیٹ کی پریپریشن کرنی تھی. میں نے تیاری اسٹارٹ کی, انسٹیٹیوٹ میں پھر سے ایڈمیشن لیا, سیکنڈ ٹائم پڑھنا اسٹارٹ کیا. 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, 5 6 چیپٹر ہم نے کور بھی کر لیے. اچانک کلاس کے دوران ہی, مطلب میں کلاس لے رہا تھا سر حمزہ کی, بایو کی کلاس ہو رہی تھی, اسی دوران مجھے کال آتی ہے, یونیورسٹی کی طرف سے کال آتی ہے, اور میں نے وہ کال وہاں پر کٹ کر دی کیونکہ میں کلاس میں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ کال کیوں آ رہی ہے. اچھا, میں نے سمجھ میں آ گیا بھائی دیکھو کلاس میں اگر کوئی کال آ رہی ہے تو سر سے ایکسکیوز کر کے کلاس اٹینڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کال اٹینڈ کر لو, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایک کال جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی زندگی کا پورا سسٹم چینج کر دیتی ہے, پورا بدل کے رکھ دیتی ہے.
ابھی سن لو ان اب کی جیسے ہی کال آئی میں نے کاٹ دی. صحیح. میں باہر آیا, میں نے دیکھا یہ تو عجیب سا نمبر ہے, نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا یونیورسٹی کا, بس ایسے عجیب سا نمبر تھا. میں گھر گیا اور میں نے ویسے ہی ٹرائی کر لی, مطلب کہ چھٹی ہوئی 2:30 میں 3:30 بجے گیا تو میں نے وہ کال کر لی. بہرحال انہوں نے کال ریسیو کر لی کسی دوسرے نمبر سے. تو میں نے کہا سر آپ نے کال کی ہے؟ بولے آپ کو ہم نے 11 بجے کال کی تھی, یہ یونیورسٹی محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کالج سے آپ کو کال آئی ہے, آپ نے کال نہیں ریسیو کی. میں نے بولے ہے شوق. میں بولا کیوں کال آئی ہے؟ بولا آپ آ جائیں. اب میں کل ماشاءاللہ سے مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے ایڈمیشن کی آفر ہو رہی ہے, کیونکہ کافی لیٹ ہو چکا تھا. میں نے سمجھا کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے بلایا ہو. میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ ایڈمیشن ابھی بھی کال آئی, لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ میرے ایڈمیشن ہوا ہے. تو اس کے بعد میں گیا دوبارہ, اگلے دن دوبارہ کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے. 2 کلاسز لی میں نے. سر وہاں پر جو سر تھے, تو میں نے کہا سر مجھے ایسے کال آئی یونیورسٹی سے, تو مجھے چھٹی چاہیے, کلاس سے چھٹی چاہیے. انہوں نے کہا کیسی کال آئی؟ انہوں نے مجھے چھماٹ سے مارا پیار میں, بیوقوف آدمی, کہ کال آئی ہے ادھر جاؤ, کلاسز کہیں نہیں جا رہی ہے. مجھے سر نے درمیان میں سے وہاں پر بگایا, بولے جاؤ ادھر. میں جیسے ہی وہاں پر گیا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور یہ ڈاکومنٹس آپ لے کر آئے. بس جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے, واقعی میرا ایڈمیشن ہو گیا. تمام ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں, اتنا پروسیس لیٹ ہوا. 2 مہینے تو گزر چکے تھے, مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے سیشن شروع ہو چکا تھا اور 2.5 مہینے گزر چکے تھے. ہم موجود تھے مڈ آف مارچ میں, آئی تھنک مڈ آف مارچ اسٹارٹ آف مارچ میں موجود تھے جب تمہاری یہ کال آئی تھی. تو واقعی میں ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور ایک ایسی خبر ملنا کہ یار جس کا وہم و گمان کہیں نہیں ہے ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ خبر مل جائے. وہ خبر زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی جب وہ خبر ہو تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ مومنٹ آف دا لائف ہو گیا. یقیناً ایسا ہی تھا. مطلب جیسا جو ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, میرا ٹیسٹ میں مطلب ناکامی ہوئی تھی, ایسے لگ رہا تھا اس وقت جو کیفیت تھی, ایسا لگ رہا کہ سیم اپوزٹ وہی والی کیفیت آ رہی ہے, لیکن وہ تھی غم والی, یہ تھی خوشی والی. اچھا مجھے موسیٰ کی اس جو تمام تر ہم نے ابھی بات کی, اس سے مجھے نا ایک بات سمجھانے کا اور کہنے کا موقع ملا. دیکھو میرے پیارے بچوں, زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پلان بنا رکھا ہے, اور سب سے بیسٹ پلانر ہے, بہترین پلانر ہے. اس نے ایک سوچ رکھا ہے آپ کے لیے. کسی مومنٹ پر اگر آپ کو کوئی ناکامی نظر آتی ہے تو ہمت نہیں ہارنا. جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ نے طے کر رکھا ہے, آپ نے اس کے لیے جستجو کرنی ہے, آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اب موسیٰ کی لائف میں اگر میں کہوں تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن کر بات کروں تو موسیٰ غالباً اپنے پورے خاندان میں پہلا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, مگر اس بہت بڑی اچیومنٹ کے پیچھے بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری کوشش. صرف دعائیں نہیں ہیں, صرف کوشش نہیں ہے, ان دونوں چیزوں کا بہت سارا ہونا ہے. تو بھائی اگر وہ بچے جو کہ اس سال اتنا اچھا نہیں کر سکے, کامیاب نہیں ہو سکے, MBBS میں ایڈمیشن نہیں مل سکا, تو اتنا زیادہ دکھی یا پریشان ہونے کی بات نہیں. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, زندگی دی ہے, ایک اور موقع دیا, ایک اور موقع استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا پیشن ہے, آپ کا کہتے ہیں کہ جنون ہے مجھے تو بس MBBS کرنا ہے, تو بھائی پھر اس سال اپنی بیسٹ پریپریشن کے لیے آپ بلا جھجک کور ایپٹیوڈ سینٹر آئیے. سیشن ماشاءاللہ سے ہو رہا ہے, آئے ڈیمو کلاس لینے, اپنے لیکچرز اٹینڈ کریں, آپ کو مزہ آتا ہے, پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, آپ جوائن کریں اکیڈمی, اپنی بیسٹ پریپریشن کریں. تو بتانے کا مقصد اس معاملے سے یہ ہے کہ ہمت چھوڑ کے بیٹھ جانا حل نہیں ہے. اگر یہ ہمت چھوڑ کے بیٹھ جاتے, نمبر بند کر لیتے, تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کالج والے کے گھر پہ تھوڑی آتے کہ بھائی ایڈمیشن لے لو, ختم ہو جاتا, اپرچونٹی نکل جاتی. ٹھیک ہے نا, تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے اور ہمت کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ اپنے مقصد کو, اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے موسیٰ, کچھ اور ایسا انٹرسٹنگ سا مومنٹ جو کہ آپ کی اسٹڈیز میں ابھی دکھا دیکھو. ایک تو فیز یہ تھا کہ جب تم ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے تھے, اب ماشاءاللہ سے تم میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, تو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے, کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اچھا, ایک میں سب کو اسٹوڈنٹس کو یہ بتا دوں کہ جو پڑھائی کا فیکٹر ہے نا, وہ آپ کا کنٹینیو رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا MBBS میں آنے کے بعد آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گا, بلکہ اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل آپ کو پڑھنا پڑے گا. جتنی پڑھائی پر آپ کی ٹینشن وغیرہ بڑھتی ہوتی تھی, وہی سیم اس سے بلکہ ڈبل سے آپ کو زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے. لیکن ہاں, ایک فیکٹر جو آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے وہ یہ کہ آپ نے کچھ اچیومنٹ کر لی ہے. ایک گھر میں جو گھر والوں کی آپ سے ایک امید وابستہ تھی, وہ آپ اچیو کرنے کی در پہ ہے اور آپ وہ اچیو کر رہے ہیں. تو یہ والا فیکٹر جو آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے, یہ بہت ہی زیادہ کچھ قیمتی ہوتا ہے میرے حساب سے. یہ یعنی اگر آپ کو کوئی 2-3 کروڑ روپے بھی دے, لیکن یہ جو یہ سیٹسفیکیشن ہوتی ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو
سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ختم ہو گئے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بالکل ناکام ہو گیا تھا, اس وقت سب کچھ ختم ہو گیا تھا, لیکن کیا ہوا کہ خود کو بلڈ اپ کیا, ٹیچرز نے بہت موٹیویشن دی, سر نے بھی بہت موٹیویشن دی, سر حمزہ نے کافی موٹیویشن دی, انہوں نے باتیں کی, دلاسا دیا کہ آپ BDS لے لو. میں نے کہا سر نہیں, لیکن میرا کرنا ہے تو MBBS کرنی. تو پھر سر نے کیا کیا, چلو آپ دوبارہ سے پڑھنا اسٹارٹ کر لو. تو میں نے ایڈمیشن لے لیا, پھر سے پڑھنا اسٹارٹ. بس اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مانگتے ہیں وہ آپ سے, اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن پاک میں فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آپ محنت کریں, نتیجہ مجھ پر چھوڑ دیں. جب آپ سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرتے ہیں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سنسیئرٹی, جب آپ سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں, گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرما, جو میرے والدین کی مجھ سے امیدیں وابستہ ہے مجھے وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ دعا آپ کریں گے, محنت کریں گے سنسیئرٹی کے ساتھ اور اللہ سے دعا مانگیں گے, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا نہ فرمائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو کامیابی جلدی مل جائے, فرسٹ اٹیمپٹ پر مل جائے, کسی کو کامیابی سیکنڈ اور کسی کو تھرڈ اٹیمپٹ پر مل جائے, لیکن آپ کو یہ پیشن جو ہے اپنے پاس رکھنی ہوگی کہ آپ نے اگر MBBS کرنا ہے تو آپ نے 110% کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. ماشاءاللہ بڑی مفصل اور مکمل بات کی ہے ماشاءاللہ سے موسیٰ نے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت بہت فروٹفل ثابت ہو سکے گی ہر اس بچے کے لیے کہ جو اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکا جیسا سے کامیاب ہونا چاہتا تھا. اور میں ایز اے ٹیچر, ایز اے گائیڈ, اور موسیٰ ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے لرنر, ہم سب اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ اچھا کریں گے, سوچ سمجھ کے کریں گے. تو اس ویڈیو کو اگر میں سمرائز کرنے جاؤں یا ریپ اپ کرنے جاؤں تو بس المختصر یہ کوشش ہے ہماری علم کو پھیلانے کی. آپ بھی اس علم کو پھیلانے, لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے مددگار بن جائیے, ہمارے ساتھی بن جائیے, تاکہ ہماری یہ زندگی اگلی زندگی کی تیاری کا ذریعہ بن جائے, وجہ بن جائے. موسیٰ بہت بہت شکریہ. لٹرلی آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو گریٹفل کہ اللہ نے مجھے موقع دیا زندگی میں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کامیابیاں, ان کی خوشیاں شیئر کر سکوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور اس ویڈیو کو ہم یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس امتحان میں اور آنے والے ہر ایک امتحان میں خوب سے خوب کامیاب. آمین. جزاک اللہ.